دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بڑے وقفے کے بعد، سمجھ لیں میں اگر یہ کہوں کہ مدت کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ ساری غیر حاضری جو ہے، اگر اس کو ایک مختصر ترین انداز میں بیان کروں تو وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر میری سستی تھی، ایک رمضان کے بعد خاص طور پر ایک انرشیا تھا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا، ایک جمود تھا، یعنی اچھا کل کرتے ہیں پرسوں کرتے ہیں، اسی چکر میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ مجھے امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر وہی سلسلہ جو باہمی انٹریکشن کا ہے، گفتار کا ہے، وہ اس کو آج ریزیوم کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں پاکستان میں یہ جو لیٹسٹ غدار سازی کا فیز ہے، یعنی حامد میر اور اسد علی طور اور جرنلزم پر اور جرنلسٹوں پر یا آزادی اظہار رائے پر جو قدغنے ہیں، اور جو منہ زور طاقتیں ہیں، جو منہ زور جنرلز ہیں، وہ کس طرح پاکستانیوں کو غدار قرار دیتے ہیں، حالانکہ غداری کے جو سارے ایلیمنٹس ہیں وہ کہیں اور پائے جاتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں سب سے جو مقدس دستاویز پولیٹیکل سینس میں سمجھی جاتی ہے وہ اس ملک کا آئین ہوتا ہے، جو ایک گویا فاؤنڈیشنل ڈاکومنٹ ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے کانسٹیٹیوئنٹس آف دی اسٹیٹس کے درمیان، اور اس کا سب سے عام اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹیزنز کے حقوق کا تعین کرتا ہے، اور جو اسٹیٹ ہے اس کی ایکسٹینٹ کا تعین کرتا ہے کہ کہاں تک اور کیسے اس نے کنڈکٹ کرنا ہے ویزا وی میسز ایٹ لارج۔ تو اس دستاویز کو ڈسٹرب کرنا عام طور پر غداری سمجھی جاتی ہے، غیر ان آتھورائزڈ انداز سے یا ان کانسٹیٹیوشنل انداز سے، الیگل انداز سے اس کو سبوٹاج کرنا، اس کو بدل دینا، اس کو آپریٹ کرنے سے فرسٹریٹ کر دینا، ایسے حالات پیدا کر دینا، اس کو غداری عام طور پر یا آئین کی سبورژن کہتے ہیں، جس کو ہائی ٹریزن، غداری، مختلف نام دیے گئے ہیں، اور عموماً ان کی سزا موت ہوتی ہے اکثر ممالک میں، شاید ہی کوئی ایسا ہو جہاں پر نہ ہو۔ تو بہرحال پاکستان میں جو پاکستان جب سے بنا ہے فرام دا ڈے ون، وہ لوگ، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ تو پاکستان جب بنا، جنہوں نے کوششیں کی، جنہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی، شب و روز کام کیا، سیاسی کارکنان تھے، سیاسی لیڈران تھے، الٹیمیٹلی ملک کی باغ ڈور ان سے چھین کے ان گماشتوں کے ہاتھ میں چلی گئی جو خود یا ان کے والد دادا وغیرہ جو ہیں برٹش راج کے نوکر تھے اور برطانوی حکم کے پابند تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آج مثلاً پاکستان میں بعض علاقوں میں دہشت گردی کے نام پر لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، یہ جو ایوب خان یعنی غدار سازی کے روح روان تھے پاکستان میں، جو پائنیئرز تھے گویا اس صنعت کے، ان کے والد صاحب خود آپ کو پتہ ہے کہ میر داد خان جو ہیں وہ ایک معمولی سے سپاہی، ایک سوار یعنی ماؤنٹیڈ سپاہی سمجھ لیں کہ وہ ہڈسنز ہارسز نام کی ایک ریجمنٹ تھی، وہی ہڈسن جس نے بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ کے بیٹوں اور پوتے کو ان کے سامنے یعنی ان کے سر پیش کیے تھے قتل کر کے۔ تو بہرحال میر داد خان اسی طرح سروس کرتے تھے، اس ہارس ریجمنٹ میں یا کیولری میں، جو بھی کہہ لیں۔ تو وہ بھی انہی قبائلی علاقوں میں برٹش راج کی طرف سے لوگوں کو مارنے کے جو عملہ آتا تھا، جو فوج آتی تھی، تو اس میں وہ بھی ماشاءاللہ شامل ہوتے تھے۔ تو باہر ایوب خان نے اسی روایت کو برقرار رکھا اور آئین پاکستان کو سبوٹاج کیا۔ اس نے جن کو ظاہر ہے قائد ملت لیاقت علی خان کو گولی مروا دی گئی، اور سسپیشنز یہی ہیں کہ جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، بعد میں سویلین اقتدار پر قبضہ کیا، وہی اس کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ تو
یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ ظاہر ہے لمبی داستان ہے، لیکن اگر غداروں کو دیکھا جائے، جیسے کہ وہ آج کہتے ہیں کہ جو بھی ان قاتلوں کو قاتل کہے گا وہ غدار ہے، جو بھی ان آئین سے غداری کرنے والوں کو چیلنج کرے گا وہ غدار ہے، جو بھی پاکستان میں سویلین نظام کی بالادستی اور اسٹیبلٹی کے لیے کام کرے گا وہ غدار ہے۔ لہٰذا اس والے سے انہوں نے فاطمہ جناح سے لے کر آج تک میاں نواز شریف اور باقی جو سیاستدان ہیں ان کو غدار قرار دینے میں یعنی اپنی ہر طرح کی توانائی کا استعمال کیا ہے، اور پاکستان کے ہر کانسٹیٹیوشن کو سبورٹائز کیا ہے، ہر کانسٹیٹیوشن کو ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ سبورٹ کیا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جنہوں نے کانسٹیٹیوشن توڑے ہیں، جنہوں نے بغاوتیں کی ہیں، جنہوں نے آئین پاکستان کو اپنے بوٹوں تلے روندا ہے، جنہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں دشمنوں کے سامنے، جنہوں نے پاکستان کی ٹیریٹریز کو سرنڈر کیا ہے، وہ غدار نہیں ہیں۔ غدار کون ہے؟ فاطمہ جناح ہے۔ غدار کون ہے؟ بھٹو صاحب مرحوم۔ غدار کون ہے؟ میاں نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، اور عام یعنی یہ تو سیاستدان ہیں، اس سیٹ کے دیکھیں اب جرنلسٹوں کی بات ہو رہی ہے، حامد میر ہے اس لیے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں نہ مارا کرو، ہیں جی، یا اسد علی طور ہے کہ وہ ان کے کرتوتوں پر بات کرتا ہے۔ تو اس والے سے اب یعنی سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا جو بھی سٹانس لے، وہ سیاستدان ہو، سیاسی کارکن ہو، سیاسی پارٹی ہو، وہ ایک لے مین ہو، وہ جرنلسٹ یا صحافی ہو، وہ کوئی ایکڈمیشن ہو، کوئی انٹیلیجنسیا میں یعنی نمایاں نام ہو، ہم سب کو سلوٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں قانون اور آئین کی عملداری چاہتے ہیں، پاکستان میں سویلین نظام کی بالادستی چاہتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کے قریب ہیں، ان پر جو بھی لیبل ہو، جس پیشے سے بھی ہوں۔ تو لیکن ظاہر ہے اس والے سے جو فرنٹ رول ہے، جو ہراول دستہ ہے، وہ نہ صرف سیاستدانوں کا ہے، سیاسی کارکنوں کا ہے، وہ صحافیوں کا ہے، وہ طلباء کا ہے، وہ عام لوگوں کا ہے جو سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں اور شاہ دولہ ولی کے چوہے نہیں بنتے ان کے پروپیگنڈے کے باوجود۔ تو بہرحال اب آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ اسد علی طور کو ایف آئی اے نے ظاہر ہے منہ زوروں کی جو تعمیل ہے اس والے سے ایک نوٹس بھیجا ہے، اور یہ نوٹس بڑا ہیکنیڈ فریزز پر مشتمل ہوتا ہے، وہی پرنٹڈ ایک فارمیٹ ہے، اس میں نام لکھتے ہیں، ان کا کیا جاتا ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی therefore وہ کہتے ہیں کہ the available facts suggest that you are well aware of the facts circumstances of said inquiry جی، یعنی حالانکہ قانون جو ہے وہ کہتا ہے کہ مبہم بات نہ کرو، سیدھی بات کرو، یعنی اگر جہاں قانون کی اور عدالتوں کی عملداری صحیح معنوں میں موجود ہو، وہاں اس ٹائپ کا نوٹس سسٹین کر ہی نہیں سکتا کہ دیکھیں یو آر ویل اویئر آف دی سرکمسٹانسز، یعنی مبہم بات ہے نا کہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، لہٰذا ہم آپ کو بلا رہے ہیں، کیوں نہ آپ کے خلاف یہ کارروائی کی جائے کہ آپ نے انسٹیٹیوشنز کو ڈیفیمیشن ان کی ہے، ان کو ڈیفیم کیا ہے۔ امیجن کریں کہ وہ انسٹیٹیوشن اس بات سے تو ڈیفیم نہیں ہوتے کہ آپ الیکٹڈ سویلین حکومتوں کا تختہ الٹتے ہو، ان کو ایروڈ کرتے ہو پاکستان کے ٹیکس پیئرز منی سے، پاکستانیوں ہی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہو، اس طرح تو وہ ادارے نیک نامی رہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ایسا نہ کرو تو وہ اداروں کی بے حرمتی ہو جاتی ہے۔ تو باہر اسد علی طور کو یہ 4 جون 11 بجے طلب کیا گیا ایف آئی اے کی طرف سے، سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر راولپنڈی کی طرف سے۔ تو یہ تو معاملات چلتے رہیں گے، لیکن حامد میر نے جس طرح ان گنڈوں کو للکارا ہے، یا باقی ظاہر ہے یہ تو اب کیونکہ لیٹسٹ نام ہے، لیٹسٹ بات ہے، اس والے سے ہم نام لے رہے ہیں، ورنہ جو بھی اس طرح للکارتا ہے ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں۔ باخدا پاکستان کے عوام کے وہ لوگ محسن ہیں جو پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کوشاں ہیں، اور اس پاداش میں ان کو کوئی غدار کہتا ہے، اس پاداش میں ان کے خلاف مقدمے قائم ہوتے ہیں، اس سٹانس کی وجہ سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کی زندگی اجیرن کی جاتی ہے۔ وہ پاکستان کے اصل محسن ہیں، پاکستان کے ٹھگ
جو ظاہر ہے وردی میں ہوں یا وردی کے بغیر ہوں، جو بھی یعنی پاکستان کے آئین کو چلنے نہیں دیتے، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو حق رائے دہندگی یعنی ووٹرز رائٹ یا ووٹ کو عزت نہیں دینے دیتے، اور ان کے جو پشتبان بنتے ہیں، ان کے جو دست و بازو بنتے ہیں، وہ کسی بھی رنگ روپ، کسی بھی بہروپ میں ہوں، وہ سارے قابل مذمت ہیں، وہ سارے پاکستان سے زیادتی اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں۔ وہ بے شک جج ہوں جو ان کے حاشیہ بردار بن کے ہر سچی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ عام ٹرولرز جی، یعنی یہ جو گالی گلوچ دیتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ تو بہرحال یہ جدوجہد حق اور باطل کی ہے، اور حق وہی ہے جس طرف 22 کروڑ لوگ ہیں جو آئین اور قانون کی عملداری چاہتے ہیں۔ جو اس کے خلاف ہیں یقین کریں وہ کچھ اور ہی ہیں جی۔ تو یہ حق و باطل کی جو آویزش ہے یہ جاری رہے گی، اس لیے جو حق کی طرف ہیں ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ان کی اس جرت کو کہ وہ تکالیف برداشت کر کے، وہ اس قسم کے لیبل برداشت کر کے کہ یہ غدار ہیں، یہ ملک دشمن ہیں، یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں، فلاں کے پے رول پر ہیں، یہ ہے اور وہ ہے، ان سارے جو برے القابات ہیں ان کو بھی برداشت کرتے ہیں، اور جو ہائی ہینڈڈنیس ہے توپ و تفنگ والوں کی ان کو بھی فیس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سچی بات کہنے سے کتراتے نہیں ہیں۔ ہم ان کو دل و جان سے سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس عظیمت کو قبول فرمائے اور کامیاب فرمائے۔ اس پروگرام کے بعد ایک نظم اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بڑی زبردست ہے ایز یوزول، تو آپ وہ بھی ضرور سنیے گا۔ تو انشاءاللہ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ خدا حافظ۔